نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پناہ مانگتی ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین یا فتاح یا فتاح یا فتاح یا علیم آمین۔ الحمدللہ ہم نے آیت نمبر 31 تک پڑھا، اور آیت نمبر 31 تک ہمیں کیا کیا سکھایا گیا ہے۔ اس صورت میں ہمیں سکھایا گیا ہے کہ زنا کرنے والوں کی سزا کیا ہے، اور اگر وہ غیر شادی شدہ ہیں تو ان کی سزا کیا ہے، اور اگر وہ شادی شدہ ہیں تو ان کی سزا کیا ہے۔ اور اس کے بعد ہمیں بتایا گیا ہے کہ جو لوگ تہمت لگانے والے ہیں پارسا عورتوں پر، پاک دامن عورتوں پر، تو ان کی سزا کیا ہے، اور ان کو فاسق کہا گیا ہے، اور فاسق ہونے کے ساتھ ساتھ ان کی سزا کیا ہے۔ اور پھر بتایا گیا ہے کہ اگر وہ توبہ کر لیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ہم نے یہ پڑھا کہ جو لوگ شادی شدہ ہیں تو ان لوگوں پر اگر ایک دوسرے پر وہ تہمت لگا دیتے ہیں یا ایک دوسرے پر لگا دیتا ہے تو اس صورت میں لعن و طعن کا عمل جو ہے وہ کیسے کیا جائے گا۔ اور پھر اس میں ہمیں بتا دیا گیا کہ گھر کے اندر رہ کے پردہ کیسے کیا جائے، گھر کے باہر پردہ کیسے کیا جائے، محرم رشتہ کون سے ہیں اور غیر محرم رشتے کون سے ہیں، کہ جن کے سامنے پردہ کرنا اور جن کے سامنے پردہ نہ کرنا رخصت ہے، وہ سب ہم نے جان لیا۔ اور آج ہم جو پڑھ رہے ہیں فرمان باری تعالیٰ ہے وَأَنكِحُوا الْأَيَامَ مِنكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ۔ اور تم میں سے جو مرد و عورت بے نکاح ہوں ان کا نکاح کر دو، اور اپنے نیک بخت غلام اور کنیزوں کا بھی۔ اگر وہ مفلس ہوں گے تو اللہ تعالیٰ انہیں اپنے فضل سے غنی بنا دے گا، اور اللہ تعالیٰ کشادگی والا اور علم والا ہے۔ سب سے پہلے تو یہ بتایا گیا ہے کہ جو بے نکاح ہیں ان کا نکاح کر دو، خواہ وہ تمہارے رشتہ دار ہوں، خواہ وہ تمہارے غلام ہوں، یا خواہ وہ تمہاری کنیزیں ہوں۔ لیکن اگر اس خوف سے ان کا نکاح نہیں کیا جا رہا کہ وہ مفلس ہیں، ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، تو تم یہ خوف دل سے نکال کر یہ امید رکھو کہ اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے انہیں غنی کر دے گا، اور ان کے نکاح میں دیر نہ کرو۔ اور اللہ تعالیٰ بہت زیادہ وسعت والا ہے، کشادگی والا ہے، یعنی کہ بہت اللہ تعالیٰ عطا کرنے والا ہے، تمہاری وہم و گمان سے بھی زیادہ علیم ہے، علم والا ہے، اور تم نہیں جانتے جو وہ جانتا ہے۔ اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلْيَسْتَعْفِفِ الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا حَتَّى يُغْنِيَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ۔ اور وہ جو نکاح کا مقدور نہیں رکھتے یہاں تک کہ اللہ مقدور والا کر دے اپنے فضل سے، وہ بچے رہیں۔ یہاں پر فرمایا جا رہا ہے کہ جو لوگ اپنے نکاح کی طاقت نہیں رکھتے، جو لوگ مال نہیں رکھتے اتنا کہ وہ نکاح کر سکیں، تو ان لوگوں کو پاک دامن رہنا چاہیے، ان لوگوں کو اپنے آپ کو بچا کے رکھنا چاہیے، جب تک کہ اللہ تعالیٰ ان کو اپنے فضل سے مالدار نہ بنا دے، اللہ تعالیٰ ان کو اپنے فضل سے غنی نہ کر دے۔ اب ایک صورت یہ بھی ہے اپنے نفس کو بچانے کی، اپنے آپ کو پاک دامن رکھنے کی، کہ اس انسان کو تواتر کے ساتھ روزے رکھنے چاہیے، کہ یہ علاج احادیث میں وارد ہوا ہے، جب تک اللہ تعالیٰ اس کو مقدور والا نہیں کر دیتے۔ وَالَّذِينَ يَبْتَغُونَ الْكِتَابَ مِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ فَكَاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا وَآتُوهُمْ مِنْ مَالِ اللَّهِ الَّذِي آتَاكُمْ۔ آیت کے اس حصے میں بیان کیا جا رہا ہے کہ تمہارے غلاموں میں سے جو کوئی تمہیں کچھ دے کر آزادی کی تحریر کرانی چاہے تو تم ایسی تحریر انہیں کر دیا کرو،
اگر تم کو ان میں کوئی بھلائی نظر آتی ہو، اور اللہ نے جو مال تمہیں دے رکھا ہے اس میں سے انہیں بھی دو۔ اس تحریر کو جو غلام یا کنیزیں کرواتی ہیں مال کے بدلے، اس کو مکاتبت کہا جاتا ہے، کہ اپنی آزادی کے لیے اپنے آقا سے ایک مخصوص رقم کے لیے کہہ دیتے ہیں کہ اتنا معاوضہ ہم آپ کو پیش کریں گے اور آپ ہمیں تب تک اپنے کام میں رکھ سکتے ہیں اور اس کے بعد آپ ہمیں آزاد کر دیں گے۔ اور کچھ شرائط بھی ان کی ہوتی ہیں، ان شرائط پر دونوں فریقین کو قائم ہونا ہوتا ہے اور اس کو مکاتبت کہا جاتا ہے۔ تو فرمایا جا رہا ہے کہ اگر تمہارے غلام تم سے مکاتبت کرنا چاہیں، تحریر لکھوانا چاہیں اپنی آزادی کی، تو انہیں لکھ دیا کرو اگر تم ان میں سے کسی بھلائی کو پاتے ہو، اور ان کی مدد بھی کر دیا کرو اس مال میں سے جو اللہ نے تمہیں دیا ہے۔ پھر فرمایا جا رہا ہے وَلَا تُكْرِهُوا فَتَيَاتِكُمْ عَلَى الْبِغَاءِ إِنْ أَرَدْنَا تَحَصُّنًا لِتَبْتَغُوا عَرَضَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَمَنْ يُكْرِههُنَّ فَإِنَّ اللَّهَ مِنْ بَعْدِ إِكْرَاهِهِنَّ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ تمہاری جو لونڈیاں پاک دامن رہنا چاہتی ہیں انہیں دنیا کی زندگی کے فائدے کی غرض سے بدکاری پر مجبور نہ کرو، اور جو انہیں مجبور کر دے تو اللہ تعالیٰ ان کے جبر کے بعد بخشش دینے والا اور مہربانی کرنے والا ہے۔ بتایا جا رہا ہے، حکم دیا جا رہا ہے کہ تمہاری جو کنیزیں پاک دامن رہنا چاہتی ہیں، تم ان کو اپنے دنیاوی غرض کے، اپنے مال کے فائدے کے لیے ان کو کسی بھی بدکاری کے کام میں مبتلا نہ کرو، انہیں مجبور نہ کرو کہ کسی بھی غلط قسم کے کام میں وہ پڑ جائیں۔ اگر وہ مجبور رہتی ہیں، اگر وہ مجبوری کی حالت میں ہوتی ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کو بخش دے گا، لیکن جو ان کو مجبور کریں گے وہ کسی بھی صورت میں بخشش نہیں پا سکیں گے۔ پھر فرمایا جا رہا ہے اگلی آیت میں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ آيَاتٍ مُبَيِّنَاتٍ وَمَثَلًا مِّنَ الَّذِينَ خَلَوْا مِن قَبْلِكُمْ وَمَوْعِظَةً لِّلْمُتَّقِينَ، اور بے شک ہم نے اتاری تمہاری طرف روشن آیتیں اور کچھ ان لوگوں کا بیان جو تم سے پہلے ہو گزرے، اور ڈر والوں کے لیے نصیحت۔ یہ آیات ہیں بالکل بہت روشن اور واضح آیات ہیں، لیکن صرف ان کے لیے ہیں جو نصیحت حاصل کرنے والے ہیں، جو متقین ہیں، جو ڈر والے ہیں۔ مثالیں ہیں پہلوں کی۔ پہلے کون ہیں؟ انبیاء کرام اور ان کی قومیں، قوم لوط، قوم نوح، قوم ہود، بہت ساری قوموں کے اس میں واقعات بیان کیے گئے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے بہت سے احکام واضح کر کے ہمارے لیے اتار دیے ہیں تاکہ ہم ڈر اور نصیحت حاصل کریں۔ اور یہ آیات اور یہ روشن واقعات صرف ان کو ہی حاصل ہو سکتے ہیں جو کہ ڈر اور نصیحت حاصل کرنے والے ہیں۔ اب ان آیات کا مختصر خلاصہ جو ہم نے اب تک پڑھا ہے وہ یہ ہے کہ مردوں اور عورتوں کو غض بصر اور حفظ فروج کی تاکید کی گئی ہے۔ عورتوں کے لیے پردے کی حدود کیا ہیں وہ سب بتا دی گئی ہیں۔ شادی کے قابل لوگوں کے مجرد بیٹھے رہنے کو ناپسند کیا گیا ہے۔ غلاموں کی آزادی کے لیے کتابت کی صورت تجویز کر دی گئی ہے، اور معاشرے کو قحبہ گری سے پاک کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ اس کے ساتھ ہی ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن کریم پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں اپنے احکام پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم جہاں سے ڈگمگا جاتے ہیں، جہاں پر ہمارے قدم ڈگمگا جاتے ہیں، ہمیں وہاں پر ثابت قدم رکھیے، ہمیں ڈگمگاتے قدموں کو سنبھال لیجیے۔ اللہ تعالیٰ ہماری جتنی بھی برائیاں ہیں یا جتنے بھی گناہ ہم کر چکے ہیں یا جتنے جانے انجانے میں ہو جاتے ہیں، جتنے غلط کام ہم سے جانے انجانے میں ہو جاتے ہیں، ہم آپ سے معافی کے طلبگار ہیں، معافی کے خواستگار ہیں، ہمیں معاف فرما دیجیے۔ یا اللہ تمام مسلمانوں کو، تمام مومنین کو قرآن کریم پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمانا، اس کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمانا، آمین یا رب العالمین۔